آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اردو زبان، جو جنگ کے میدان میں پیدا ہوئی، شاعری کی محفلوں میں بڑی اور دھیرے دھیرے کر کے آج دم توڑتی جا رہی ہے۔ اردو زبان جو آج بالکل زوال پذیر ہو چکی ہے، کیا وہ دوبارہ سے کبھی عروج پر بھی آ پائے گی؟ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قضا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاکے گریباں کیے ہوئے۔ سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں، تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں ترکش، عربک اور فارسی زبان کو ملا کر ایک نئی زبان نے جنم لیا دہلی کے اندر۔ یہ زبان ہندوستان کے لوگوں میں آپس میں کمیونیکیٹ ایزیلی کراتی تھی، اور یہ زبان ہندوستان کے اندر مسلم سلطنت کے لشکروں میں بولے جانے والی زبان بنی، اور یہیں سے اس زبان کا نام زبان اردو رکھا گیا۔ اردو ایک ترکش ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر۔ زبان اردو کا پورا مطلب ہوا لشکر کی زبان۔ اس زبان اردو کو 12ویں اور 13ویں صدی سے ہی ایک تہذیبی زبان تصور کیا جانے لگا۔ 13ویں صدی کے اندر ایک مصنف تھے، ان مصنف کا نام عامر خسرو تھا۔ عامر خسرو اردو میں کلام لکھنے والے پہلے مصنف تھے، اسی وجہ سے عامر خسرو کو فادر آف اردو لٹریچر مانا جانے لگا۔ یہاں پر ایک بات بالکل واضح یاد رہے کہ اردو زبان نے جنم لیا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان رابطے بحال ہو سکیں۔ اس زبان اردو نے جنم لیا دہلی میں، اور پھر یہ پہنچی لکھنؤ، حیدرآباد اور لاہور کے درباروں تک۔ جب یہ زبان اردو لکھنؤ، حیدرآباد اور لاہور کے درباروں تک پہنچی تو اس میں اور بھی زیادہ تہذیبی الفاظ کو داخل کیا گیا، کیونکہ اس ٹائم پر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جتنے تہذیب الفاظ کے ساتھ آپ سامنے والے کو مخاطب کرو گے، سامنے والا اتنی ہی آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ لے گا۔ اور اسی طرح اس زبان نے دہلی کے بعد لکھنؤ، حیدرآباد اور لاہور میں بھی ترقی حاصل کی۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں جنم لینے والی یہ زبان اردو دہلی کے بعد لکھنؤ، حیدرآباد اور لاہور کے درباروں سے ہوتے ہوئے پہنچی اپنے ایک سنہری دور میں۔ یہ سنہری دور تھا 18ویں اور 19ویں صدی، جہاں مرزا غالب نے اردو کو فلسفے دیے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قضا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے۔ میر نے درد، محبت اور اشعار دیے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اور انشاء اللہ خان انشا نے اردو کو مزاحیہ اشعار دے کر اس بات کا اظہار کرایا کہ اردو صرف درد، محبت یا پھر ہجر کی بات نہیں، اور اردو کو مزاحیہ انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کیوں نہ آوے ساقی نظر آفتاب الٹا، کہ پڑا ہے آج خم میں قدح شراب الٹا، عجب الٹے ملک کے ہیں اجی آپ بھی، کہ تم سے کبھی بات کی جو سیدھی تو ملا جواب الٹا۔ اور اس طرح انشا، غالب اور میر تینوں نے مل کر اردو کو صرف ایک زبان نہیں رہنے دیا، بلکہ اردو کو ایک جذبہ بنا دیا، کیونکہ میر نے اردو کو دل دیا، غالب نے دماغ اور انشا نے روح دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اردو ایک زبان نہیں رہی بلکہ ایک زبان سے ایک جذبہ بن گئی۔ اور اسی طرح زبان اردو میں موجود اس کے تہذیبی الفاظ کی وجہ سے زبان اردو کو اردو ادب بھی کہا جانے لگا۔ اب 19ویں صدی کا دور تھا اور جگہ ہندوستان تھی، مغلوں کا زوال اور انگریزوں کا عروج تھا۔ مسلمان قوم ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی، تعلیم پیچھے رہ گئی تھی اور تہذیب شکست خوردہ تھی، اور زبان مٹنے کے خطرے پر تھی۔ ایسے میں ایک مرد دانا سامنے آیا جس کا نام سر سید احمد خان تھا۔ سر سید احمد خان نے دیکھا کہ 19ویں صدی کے مسلمانوں کے پاس تعلیم کی بالکل کمی ہے اور شعور بھی نہیں ہے، تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے تعلیم کے لیے ایک تحریک بنائی۔ اس تحریک کا نام علی گڑھ تحریک تھا، اور اس تحریک کے ذریعے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم دی اور باشعور بنایا۔ سر سید احمد خان صرف اور صرف تعلیم کے علم بردار نہیں تھے بلکہ وہ اردو کے بھی محافظ بنے۔ سر سید احمد خان نے ایک بار کہا تھا کہ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے تہذیب کا آئینہ ہے۔
1870 کے اندر ہندوستان میں ایک نئی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان کو دیوناگری زبان سے بدل دیا جائے، لیکن سر سید احمد خان اردو زبان کے لیے ایک چٹان بن چکے تھے۔ سر سید احمد خان نے ایک بار خبردار کیا تھا کہ اردو زبان صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک شناخت بن چکی ہے۔ اگر اردو زبان کو دیوناگری زبان سے بدل دیا گیا تو مسلمانوں کے تہذیبی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ ہندوستان کے اندر یہ وہی وقت تھا جب علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ نے اردو میں اخبارات نکالے، اردو میں تعلیمی ادارے قائم کیے اور قوم کو فکری کی طرف رہنمائی دی۔ یہاں پر یاد رہے کہ یہ وہی اردو زبان تھی جو پاکستان کی بنیاد بننے والی تحریک پاکستان کی آواز بنی، کیونکہ یہ بات بالکل یہاں پر یاد رہے کہ 20ویں صدی میں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جگہ یکجا کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے حقوق کی مانگ کریں اور اپنے لیے ایک الگ ملک کی بھی مانگ کریں، بلکہ اردو زبان، علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ یونیورسٹی نے ایک اہم کردار ادا کیا مسلمانوں کو یکجا کرنے میں۔ تحریک پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس کا آغاز ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا۔ اس وقت ہندوستان کے لوگ آپس میں اردو بولتے اور اردو کو آسانی سے سمجھ پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان اس ٹائم پر مسلمانوں کی شناخت بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب تحریک پاکستان کی جدوجہد کے بعد پاکستان وجود میں آیا تو 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ گئے اور ڈھاکہ میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اردو زبان ہی پاکستان کی قومی زبان ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر پہلے سے ہی بہت زیادہ ثقافتی زبانیں موجود تھیں، جیسے سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتون اور بنگالی۔ کچھ لوگوں نے بابائے قوم کی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی شناخت برٹش کے درمیان اس ٹائم پر اردو ہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنایا جائے۔ اسی کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے 1952 میں، جہاں ڈھاکہ میں ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ ڈھاکہ میں ہوئے اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اردو کو کبھی بھی ایک قومی زبان کے طور پر قبول نہ کیا جائے، کیونکہ بنگالیوں کی صرف اور صرف شناختی زبان جو ہے وہ بنگال ہے۔ 1952 کے اس ڈھاکہ پروٹیسٹ کے اندر بہت زیادہ خون ریزی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج اردو زبان کو سمجھانے کے لیے ہمارے اسکول اور ہمارے کالج کے اندر ایک سبجیکٹ رکھا گیا اردو کے نام سے، لیکن یہ اردو ہمیں اس لحاظ سے نہیں سمجھائی جاتی جس لحاظ سے سر سید احمد خان یا پھر دوسرے لوگوں نے کبھی سوچا تھا۔ آج کے ٹائم پر جو ہمیں اردو پڑھائی جاتی ہے وہ اردو بس رٹا لگایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج آپس میں گفتگو کرنے کے لیے بھی خالص اردو نہیں بول سکتے، بلکہ اردو کے ساتھ کوئی نہ کوئی زبان مکس کرنی پڑتی ہے۔ آج اردو زبان صرف اور صرف مشاعروں کی محفلوں میں قید ہو جانے والی زبان بن چکی ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ کیونکہ اردو زبان کے اندر جو الفاظ کی ادائیگی کے تہذیب تھے وہ تہذیب ہمارے اندر سے آج ختم ہو چکی ہے۔ اگر آج کے وقت آپ کو کوئی اردو ادب دیکھنا ہے تو آپ مشاعروں کی محفل میں جائیں اور وہاں پر جا کے اشعار کو سنیں، کیونکہ اب پرانے زمانے کے اشعار میں ہی اردو ادب اور تہذیبی الفاظ کی ادائیگی رہ گئی ہے۔ اور جہاں تک یہ بحث رہی کہ اردو تمہاری مادری زبان ہے، میری مادری اور ثقافتی زبان الگ ہے، تو ہمیں یہاں پر ایک بات بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم پہلے ہی بربادی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، اور اگر آج ہم سب کچھ چھوڑ کر اس بحث میں پڑ جائیں یا پھر اس لڑائی کے پیچھے پڑ جائیں کہ اردو میری زبان نہیں تمہاری زبان ہے، میری زبان کچھ اور ہے، یا پھر ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ آج بابائے قوم کے کہنے پر اردو کو نافذ کرو کہ اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہے، تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ اپنوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ اپنوں سے ہی اختلافات تباہی کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اردو ہی شناختی زبان تھی، اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اردو ہی ایک واحد ایسی زبان ہے جسے آسانی سے بولا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔